پہلی دفعہ صحابی نے بھی, نبی نے بھی انکار کیا, صحابی نے بھی انکار کر دیا. دوبارہ مسئلہ ہوا. کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے, میرے گھر آ کے کھانا کھا لیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. دوبارہ ہوئی. صحابی نے فرمایا نہیں, گنجائش کتنے کی ہے, آپ آ جائیں. فرمایا نہیں, انکار کر دیا نا دعوت کا, نہیں آ رہا بھائی. پھر تیسری مرتبہ دعوت کی انہوں نے, یا رسول اللہ آپ کی دعوت. فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. فرمائے لے آئیں. اب کتنے کی گنجائش ہے بھائی, لے آیا. تو وہ دور تھا بے تکلفی کا, لوگ گن پوائنٹ پہ مسلط نہیں ہو جاتے تھے. اب جو دور ہے نا وہ عجیب سا حساب کتاب ہے کہ نہ جینے دو, نہ جیو نہ جینے دو. محبت ہوگی تو اس میں جوس نکال لیں گے اگلے کا, یعنی خون نکال لیں گے پورا اس کا. نفرت ہوگی تو گالیاں بھر بھر کے. یوٹیوب پہ میں دیکھتا ہوں نا, کوئی بیان میرا کسی کو پسند نہیں آیا تو گالیاں ماشاءاللہ ٹکا کے ہوتی ہیں. بھائی نفرت بھی اعتدال سے کرو, محبت بھی اعتدال سے. نفرت کی بھی کچھ حدود ہونی چاہیے کہ ہم نے کوئی کفر تو نہیں بک دیا, ہم نے کوئی خدا نخواستہ ختم نبوت کا تو انکار نہیں کر رہے ہیں. کوئی چیزوں میں آپ سے اختلاف کر لیا تو اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ غصے کی کیا ضرورت ہے. تو اب دیکھو میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ آج کا سناؤں کہ علماء کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مولانا طاری جمیل صاحب کراچی آئے ہوئے ہیں, شاید آج ان کا بیان بھی ہے ڈیفینس میں. مجھے کل اطلاع ملی کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. میرے پاس فون آیا کہ آپ اگر ملنا چاہیں تو ان کو ڈائریکٹ کال کر لیں. میں نے ان کو ڈائریکٹ کال نہیں کی, اس لیے کہ معلوم نہیں ان کا کیا شیڈول ہے. میں ڈائریکٹ کال کروں گا تو مجھے ٹائم دے دیں گے, عین ممکن ہے ان کے پاس ملاقات کا ٹائم نہ ہو, کیونکہ وہ علماء کا بڑا اکرام کرتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں مجھے ٹائم بولو بھائی نہ دے دیں. جب براہ راست بات کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ کہیں یار اب مولوی صاحب نے فون کیا تو آ جاؤ ملاقات کے لیے. منع کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو دل سے ان کے دل میں کیا ہے یہ ایسے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ان کے پاس ٹائم ہے بھی یا نہیں ہے. میں نے ان کے کسی شاگرد کو فون کیا جو ان کے ساتھ سفر میں تھے. فون کر کے کہا کہ آپ مولانا سے اپنے طور پہ, یہ نہیں بتانا کہ میرا فون آیا تھا, نام نہ لینا, اپنے طور پہ کہنا کہ اگر وہ ملنا چاہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ملنا چاہیں تو ان کو میں اطلاع دے دوں. ان کو یہ نہیں بتانا کہ اطلاع ہو گئی ہے, یہ بھی نہیں بتانا کہ ان کی کال آئی تھی, تاکہ وہ دل کی خوشی سے اگر ان کے پاس ٹائم ہے, ان کے شیڈول اس کی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمیں تو ہر دفعہ شوق ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں, اپنے گھر رکھ لیں. الحمدللہ اتنی عقیدت ہے, محبت ہے کہ بھائی ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھ لیں گھر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم اپنی محبت تو نہیں دیکھیں گے نا, ہم ان کی سہولت دیکھیں گے پہلے. ہم سے خواہش پوچھو گے تو بھائی ہمیں گھر میں رکھ لیں آپ اپنے, تو ہم جائیں گے ہی نہیں. تو اب کیا ہوا ہے کہ ان کے جو خاص شاگرد تھے یا ان کے ہم سفر تھے, انہیں میں نے ایک دفعہ کال کی ہے, دوبارہ کال کر کے پوچھا نہیں کہ کیا بنا, کیونکہ ان پہ بھی مسلط نہ ہو جاؤ. بس آپ نے اپنی درخواست جمع کرا دی ہے, وہ اپنی سہولت سے جب مناسب سمجھیں گے بات کر لیں گے. اگر ممکن ہے وہ مناسب نہ سمجھے تو ان کو بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عین ممکن ہے وہ خود یہ محسوس کر رہے ہو کہ یار ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہے, مولانا کا شیڈول اتنا ٹف ہے کہ میں نے بات کی تو ٹائم دے دیں گے لیکن پریشان ہو جائیں گے. بس ایک دفعہ فون کیا اور چھوڑ دیا. کل سے اب تک دوبارہ میں نے کال نہیں کی. کسی اور کی کال آئی کہ مولانا کا شیڈول بہت ٹف ہے, ان کے اتنے اسفار ہیں, ڈیفینس بیان, پھر وہاں سے وہاں, پھر وہاں سے وہاں, پھر ابھی لندن جا رہے ہیں, کسی کو بھی ملاقات کا ٹائم بولو بھائی نہیں دے رہے. تو بس ٹھیک ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, وہ بھی خوش. اور ورنہ کیا ہوگا کہ یار یہ پھر آ گیا تو پھلترو کی طرح چپک ہی گیا ہے. ایک مصیبت یار, تھوڑا سا فری کرا لیا تو اب ایلفی کی طرح چپک گیا ہے.
تو بھائی خود بھی ہنسی خوشی زندگی گزارو, دوسروں کو بھی سہولت سے زندگی بولو بھائی گزارنا. کسی کے ہاں بھی جا رہے ہو, کسی کے ہاں بھی, اصول یہی ہے, کسی کے ہاں بھی جا رہے ہو تو بوجھ نہ بنو کسی کے اوپر, اس کی سہولت دیکھو. یہ آداب ہیں معاشرت کے, آپس کے رہن سہن کے, جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. سمجھ میں, علماء کی زیارت بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت, لیکن ٹینشن دے کے نہ ہو. یہ بھی میں کہتا ہوں بہت بڑی غنیمت ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو علماء سے محبت ہے, مولویوں سے محبت ہے, ورنہ جو میڈیا نے محنت کی ہے نا, ایسی کھرچ کھرچ کے محبت دلوں سے نکالی ہے علماء کی. میں قدر کرتا ہوں ان لوگوں کی جو علماء سے محبت کرتے ہیں. تو محبت تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے اور محبت کے اثرات کیا مرتب ہونے چاہیے, اس کا عام طور پہ پبلک کو پتہ نہیں ہوتا. مثل مشہور ہے کہ اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے مار دیا اس کو جان سے. اس ایک اندھی عورت کے بچہ ہوا تو نظر تو آ نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے نا, اتنا گلا دبا دبا کے اس کو چوما, وہ سانس گھٹنے سے مری گیا بیچارہ. تو اب اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے لیے بہت مشکل ہے, تو پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. تو بیان کے لیے بہت زیادہ کسی کے پیچھے پڑنا, کھلانے کے لیے, اور یہ صرف میرے ساتھ معاملہ نہیں ہے, سب لوگوں کے ساتھ یہی شکایت ہے.